ایک تو مس کیلکولیٹ کر دیا گورنمنٹ نے، ڈار صاحب نے، بیکاز سب کا خیال تھا کہ 5-6 ارب آ جائے گا سعودی عربیہ، UAE، چائنا وغیرہ کا، پھر وہ ہم تھوڑی سی ریلیف مل جائے گی تو IMF سے بہتر نیگوسیشنز ہو جائیں گی. کیا وہ ہاتھ ہو گیا ہے؟ اس کا بھی ہم خمیازہ بھگتیں گے. اور اگین مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک دم ان کی شرائط IMF کی مان لی جاتی ہیں اور یہ جو گیپ ہے 500 ارب تو 600 ارب کے اگر وہ میجرز مانگ رہے ہیں آپ سے، تو اس کا مطلب ہے کوئی 1100-1200 یا 1100 بلین کا ہی گیپ آ رہا ہوگا اگر 600 کے وہ میجرز ابھی مانگ رہے ہیں. تو اگر گورنمنٹ مان لیتی ہے ان کی بات، تو یہ تو اتنی مہنگائی، اتنی ان امپلائمنٹ، تو وہ تو سارا نظام خطرے میں نہیں پڑ جائے گا؟ بڑی عجیب ہے. پہلے میں وہ بات سوال کا جواب دے دوں جو آپ نے مرتضیٰ کے آرٹیکل پہ کہی تھی. اس میں انہوں نے تھوڑا سچ کو ایگزیجریٹ کیا ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ 2021 میں جون میں ایک دم سے وہ گروتھ بڑھ گئی، وہ پوسٹ کووڈ ساری دنیا میں ہوا ہے. وی شیپڈ گروتھ تھی پہلے، ایک دم سے اس نے جمپ کیا تھا، لیکن اس کو چھوڑ دیں، وہ ایک الگ بحث ہے. تو ابھی آپ نے جو سوال پوچھا ہے، میرے خیال سے دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہو گیا نا، انگریزی میں جو کہتے ہیں ڈیمڈ اف یو ڈو ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. اگر آپ یہ IMF کے ساتھ معاہدہ نہ کریں، ان کی شرائط نہ مانیں، تو زیادہ تیزی سے یہ حکومت، یہ ملک، یہ معیشت وہ ہوگی، تباہ ہوگی. لوگ کہتے ہیں سری لنکا بن جائے گا، مجھے نہیں معلوم بنے گا یا نہیں، لیکن اثرات ہیں کہ اس طرف ہم آگے بڑھیں گے. تو ان کے پاس ابھی کم از کم یہ ہے، اس حکومت کے پاس کچھ ہفتے ہیں، کچھ مہینے ہیں جب یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ جو IMF کہہ رہا ہے کہ اس کو مان لیں، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے، اس امید پر کہ جو باقی چائنا، UAE اور سعودی عرب ہے وہ کچھ پیسے دے دیں گے، ADB سے آ جائیں گے، ورلڈ بینک سے آ جائیں گے. تو دے آر گوئنگ ٹو پلے آن دیٹ کارڈ کہ چلو IMF کی شرائط مان لیتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا جو ہے ان کا ہورائزن جو ہے صرف جون تک ہے، اس کے بعد دنیا کس نے دیکھی ہے وہ بات کی بات ہے. یہ جو IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ جون تک چلتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. یہ اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں نہیں کرتے، الیکشنز آ جاتے ہیں اگست میں، اس کے بعد کیا ہو، یہ حکومت چلی جاتی ہے، الیکشنز اکتوبر میں ہوں گے. تو یہ ان کی کوشش ہی ہوگی، میرا جو خیال ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ اگلے 4-5 مہینے تک، یہ 4 مہینے تک یہ IMF کی شرائط مانتے رہیں گے. اس کے بعد مئی کے بعد، سمجھیں عید کے بعد، مئی کے بعد یہ جون، جولائی، اگست یہ تھوڑا اپنے نل کھول دیں گے اور ان کو اخراجات کرنے پڑیں گے، فسکل ڈیفیسٹ بڑھا دیں گے، IMF سے کے معاہدے سے انحراف کریں گے، کیونکہ یہ کہیں گے ابھی ہمارا مقصد الیکشن جیتنا ہے اور ان شرائط سے یہ الیکشن نہیں جیت سکتے. ان شرائط کو ان کو توڑنا پڑے گا، لیکن فوری طور پہ نہیں، کیونکہ پھر سارا کھیل بگڑ جائے گا. تو میں اس کو یہ دیکھ رہا ہوں 4 مہینے یہ صبر کریں گے، اس کے بعد 3 مہینے جو ہے یہ ذرا کھل کر اپنا فسکل ڈیفیسٹ بھی بڑھائیں گے. سر پھر تو ڈاکٹر صاحب ہم نے ماضی میں بھی ہم نے IMF کے ساتھ بڑی چلاکیاں ماضی میں بھی کی ہیں، اور اس کا ہمیں نقصان اپنی معیشت کو ہی ہوا ہے، اپنے ملک کو ہی ہوا ہے. عارف حبیب صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ لوگ ایز بزنس کمیونٹی کیسے اس کو ہینڈل کر دیکھتے نظر آتے ہیں؟ اگر ابھی ایک دم ٹیرف سٹرکچر بڑھ جاتا ہے، بجلی بڑھ جاتی ہے، گیس کی چیزیں بڑھتی ہیں، تمام اگر پرائسز بڑھتی ہیں، انٹرسٹ ریٹ پہلے ہی 17% پہ ہے. یہاں پہ اب کی بات ہو رہی تھی، پہلے مجھے کسی نے کہا کہ امپاسبل ہے، اب نہیں بڑھے گا، لیکن انہوں نے کہا جی 1-8% کبھی بڑھ سکتا ہے. اگر یہ کوئی 1-8% بڑھ سکتا ہے، خطرہ ہے 3% شاید بڑھ جائے. چلیں شہباز رانا سے تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے، یہ کبھی اچھی خبر نہیں سناتے. شہباز رانا صاحب نے لقمہ دیا جی یہ شاید 3% تک بڑھ جائے. 20% اگر پالیسی ریٹ ہے، یعنی کہ وہ تو 26% کا پڑے گا عام آدمی کو، then how does it work؟ کیسے چلے گا بزنس، کیسے چلے گا کام؟ عارف صاحب؟ نہیں، آئی تھنک بالکل نہیں چل سکیں گے، بالکل نہیں چل سکیں گے. اور آئی تھنک یہ تو ایک بکش بات ہے نا کہ انفلیشن اتنا ہو گیا تو اتنا جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ ہو جائے گا. لیکن دنیا بھر میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے وہ ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ نیگیٹو چل رہے ہیں. بہت سارے ملکوں میں، ڈیولپ کنٹریز میں بھی جو ہے ان کے انفلیشن سے جو ہے پالیسی ریٹ کافی کم پہ چل رہے ہیں. اور بہت سارے تو ٹرکی میں جو ہے وہ ان کا 50% انفلیشن ہے لیکن پالیسی ریٹ جو ہے وہ 9% ہے. اور بہت سارے تو یہ پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے انفلیشن جو ہے وہ کم ہوتا ہوا تو ہم نے نہیں دیکھا ہے. اور بلکہ آپ نے جو ہے وہ حکومت کو خود جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا
بور یہ ہے. تو ابھی آگے جو یہ تمام پرائسز بڑھیں گی اور انرجی کی بھی پرائسز بڑھیں گی تو ڈیفینیٹلی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بڑھے گی اور اس کو پاس آن کرنا وڈ ناٹ بی ویری ایزی, خاص طور پہ جو ڈومیسٹک انڈسٹری ہے, جو ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹری ہے. پاکستان بزنس کاؤنسل نے کیا ایڈوائز کیا گورنمنٹ کو؟ ایز آپ کا جو فورم ہے پاکستان بزنس کاؤنسل, اس میں آپ تمام بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہیں, بڑے کاروباری لوگ, بڑے گروپس, تو آپ لوگ کیا سلوشن, آپ لوگ گورنمنٹ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں تو سب سے پہلے تو سب نے یہی کہا کہ آپ IMF پروگرام جو ہے کو ریزیوم کریں. یہ ہمارے لیے کرٹیکل ہے جس حالات میں ابھی ہم ہیں, اور اگر ہم IMF پروگرام جو ہے وہ نہیں اچیو کرتے تو پھر ہمارے لیے تو آگے جو ہے وہ بالکل اندھیرا ہے اور بہت ہی پرابلم, کیونکہ یہ جو سب اسی کو ازیوم کر رہے ہیں کہ بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل فرینڈلی کنٹریز جو ہے ڈسبرسمنٹ IMF پروگرام کے بعد آئیں گی تو پھر اس میں حالات کی جو ہے وہ بہتری ہوگی. پھر ظاہر ہے آپ کو میڈیم ٹرم میں ایکسپورٹ کی پروموشن کے لیے جو ہے وہ کام کرنا ہے, نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کو کا کانفیڈنس جو ہے واپس ون کرنا ہے, وہ ہمارے لیے ایک سورسز ہے. پھر ڈیفینیٹلی ہماری امپورٹس کو جو ہے وہ کرٹیل کرنا ہے, کنٹین کرنا ہے. اس کے دو طریقے ہیں, ایڈمنسٹریٹو طریقہ ہے, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم روپی ڈالر پیرٹی کو چھوڑ دیں. بٹ وہ روپی ڈالر پیرٹی جو ہے وہ پاکستان کے کیس میں بہت ہی خطرناک ہے. یہ تو 300 350 روپے کی بات کر رہے ہیں, اگر اسی طرح ان کو بالکل چھوڑ دیا تو 400 500 روپے بھی جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہوگا, ناممکن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم جتنا بھی کیونکہ ایک جو طبقہ ہے ہمارے ہاں, وہ طبقہ جو امپورٹڈ چیزیں زیادہ استعمال کرتا ہے, ان کے لیے کاسٹ اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتی ہے. وہ جو بھی کاسٹ ہے وہ اس کاسٹ پہ جو ہے اس کو خرید رہے ہوتے ہیں اور ڈیمانڈ ہے. ابھی بھی آپ یہ دیکھیں ریسنٹ پیریڈ میں کہ پالیسی جو ہمارا انٹر بینک ریٹ ہے اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں اتنا فرق ہونے کے باوجود چیزیں جو ہے وہ پاکستان میں ہر چیز مل جاتی تھی ہم جو چاہتے تھے. تو ان کو ہمیں بہت کیئرفلی دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے, یا کوئی مکسچر آف بوتھ, کہ آپ یہ ہے کہ آپ کی انٹر بینک ریٹ اور پھر ایڈمنسٹریٹو طریقے سے, یا آپ اپنی ڈیوٹیز وغیرہ کو میں اس پہ آتا ہوں. شباب یہ بتائیں, آپ گورنمنٹ کے لوگوں سے مل رہے ہیں, میں آتا ہوں عارف بھائی آپ کے, آپ گورنمنٹ کے لوگوں سے مل رہے ہیں, آف دا ریکارڈ باتیں کرتے ہیں. مجھے جتنے ایکسپرٹس ہیں میں بات کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ اب ان کو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ریکویسٹ لے کے جانی چاہیے IMF کے پاس, اور کوئی طریقہ نہیں ہے, تاکہ ٹھیک ہے جہاں اتنا رگڑا پڑنا ہے تھوڑا سا اور پڑ جائے گا, مگر آپ پہ کوئی ریلیف مل جائے گی زیادہ. اس پہ پرائیویٹلی کچھ کہتے ہیں؟ دیکھیں جو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہے نا, یہ دونوں کی ضرورت ہے. ایکسٹرنل کی تو ہے ہی ہے, جو ہماری اگلے 3 سال کی ری پیمنٹس ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے, ہمیں چاہیے ایکسٹرنل کی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ. ڈومیسٹک بینکس کے ساتھ ہمیں بیٹھ کے نہ صرف ریسٹرکچرنگ, ان کا ہیئر کٹ بھی کرنا پڑے گا, یہ دونوں کام کرنے پڑیں گے. لیکن انفارچونیٹلی میری جو منسٹری آف فائنانس, یہاں تو بینکس نے 100 بلین کما لیا ہے یہ ڈالر کے سارے ڈرامے کے اندر, اور آج تک ہم اس پہ کسی میں ہمت نہیں ان پہ ہاتھ ڈالیں. وہ کبھی کہتے ہیں 23 تاریخ کو آئے گا لسٹ, کبھی کہتے ہیں ہم یہ کریں گے. میری کچھ بینکر سے بات ہوئی, انہوں نے کہا یار انہوں نے ہمیں کیا کرنا ہے, نیشنل جو ان کا نیشنل بینک آف پاکستان ہے وہ ون آف دا بگیسٹ بینیفیشریز, وہ خود ون آف دا بگیسٹ تو نہیں ہے بٹ ون آف دا بینیفیشریز, ون آف دا بینیفیشریز. جو باقی بینیفیشریز ہیں وہ 3 دوسرے بینک ہیں. ریاست کا اپنا بینک بیچ میں شامل ہوا, وہاں آپ نے کیا کسی کو کہنا ہے؟ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, بٹ پرابلم ہے کہ تو کیا یہ بات کرتے ہیں پرائیویٹلی کہتے ہیں؟ میں نے خود ان سے ڈسکشن, ایگو ہے, ایگو نہیں ہے, دے آر ناٹ ریئلائزنگ دی گریوٹی آف دا سچویشن. آئی ووڈ ٹیک اٹ لائک دس. میں نے خود میں ایک سٹوری پہ کام, ابھی بھی گریوٹی نہیں ریئلائز کرنی, روز IMF, روز تباہی, وہ اب مالک صاحب میں ایک سٹوری پہ کام کر رہا تھا, بندوق رکھے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی سٹوری پہ میں کام کر رہا تھا, انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی یار ابھی سٹوری پہ نہ کام کرو, ہم پہ پریشر آئے گا. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ریئلائزیشن, ایک ہی سولوشن, آپ بات نہ کرو, ٹال دو نا. کب تک؟ دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے, ویری سیریس نوٹ, 9600 ارب روپے کا آپ کا بجٹ ہے, 5000 ارب روپے کی آپ کی ڈیٹ سروسنگ صرف کاسٹ ہے سود کی, جس میں آپ کا میرا خیال 85% اراؤنڈ آپ کا تو ڈومیسٹک ڈیٹ کی سروسنگ ہے نا. ابھی آپ نے 16 سے 17% کیا. اکبر زیادی صاحب چونکہ اسٹیٹ بینک کے بورڈ کے اوپر یہ بہتر اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ آگے کیا فیوچر فورکاسٹ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہے. ایک چیز کی میں عارف حبیب صاحب سے ایگری کرتا ہوں,
ہم نے خود ٹیکسز نہیں لگانے, ہم نے خود بجلی کی قیمت میں اضافہ کرنا ہے, ہم نے خود پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے, ہم نے خود روپے کی ڈی ویلیویشن کی ہے. تو یہ ایڈمنسٹریٹو انکریز ان پرائسز اور امپورٹڈ انفلیشن ہے. آپ جتنی مرضی شرح سود اوپر لے جاؤ, آپ کو فرق نہیں پڑے گا. ایک چیز کے اوپر پڑے گا ضرور کہ آپ کی کاسٹ جو ہے نا شرح سود قرضہ دینے کی ابھی جو 1% کیا, 1 ٹریلین انہوں نے اور ہمارے پہ ایڈ کر دیا, اپنا ہی قرض مہنگا کری جا رہے ہیں. 1% سے رفلی 200-250 ارب پڑتا ہے آپ کے اوپر, ٹھیک ہے. تو اگر یہ 3% اور 1 ٹریلین جو پڑا ہے, ایک تقریباً 170 بلین پڑتا ہے 1% پر. تو اگر یہ اس کا پچھلے والا بھی جو سٹاک ہوتا ہے اس کے اوپر پھر کچھ فکس کے اوپر ہوتا ہے, جو فلوٹنگ کے اوپر آپ کو زیادہ پرابلم آتا ہے.